سیلاب کی تازی صورتحال کیا ہے؟ کیا پنجاب ڈوب رہا ہے اور آنے والے دنوں میں سندھ کی کیا صورتحال ہوگی؟ پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویلاگ میں بتائی جائے گی۔ اور کیا واقعی مریم نواز صاحبہ نے اور شریف فیملی نے اپنی مل بچانے کے لیے آبادی کو غرق کر دیا؟ اور یہ خبر کس حد تک درست ہے؟ کتنی آبادی غرق ہوئی؟ پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویلاگ میں بتائی جائے گی۔ اور اسلام آباد کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کتنی گاڑیاں ڈوبی ہیں؟ کتنے درخت ٹوٹے ہیں؟ سڑکوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ قبرستان کی صورتحال کیا ہے؟ اور کہاں کہاں شہری آبادیاں اس وقت ڈسٹرب ہیں؟ یہ بھی پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویلاگ میں بتائی جائے گی۔ افغانستان کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کہاں تک پہنچی ہے؟ اور خیبر پختونخوا نے ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھایا افغانستان سے ریلیٹڈ، یہ بھی پوری تفصیل آپ کو اس ویلاگ میں دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ ایک بم پھاڑ دیا ہے مودی صاحب کے سر پہ۔ وہ بم کیا ہے اور انڈیا اس کے بعد کیا فیل کر رہا ہے؟ یہ بھی پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویلاگ میں دی جائے گی۔ اور شنگھائی تعاون تنظیم میں مودی صاحب بہت سارے جو حکمران ہیں، بہت سارے لیڈر ہیں، ان کو جبہے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہیں۔ اور ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب زیادہ کامیاب ہوئے ہیں یا مودی صاحب کامیاب ہوئے ہیں، اور کیا واقعی شہباز شریف نے پیوٹن کو جاتے ہوئے پیچھے سے آواز دی تھی؟ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویلاگ میں بتائی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گنڈا پور صاحب نے کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا۔ کیا یہ ڈیم اب بن سکے گا یا نہیں بنے گا؟ اور پختون اب کالا باغ ڈیم کی بنیاد پہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاکر ایک خاتون ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی فوٹیج اس وقت بہت وائرل ہیں۔ کیا واقع ہی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی نوجوان کے ساتھ؟ یہ بھی پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویلاگ میں دی جائے گی۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دی ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری۔ میں ناظرین پہلا ٹاپک جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے بیسکلی ڈیزاسٹر کا۔ جو پاکستان کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس میں غلطی ہماری اپنی شامل ہوتی ہے۔ ہم قدرت کو اس کا الزام نہیں دے سکتے۔ قدرت نے بارش رحمت کے نام پہ برسائی تھی، لیکن آپ نے جو حرکتیں کی اس کے بعد بارش نے ڈیزاسٹر کی صورتحال اختیار کر لی، اور اس کے اندر آج یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اسلام آباد ہے، جس کا سیوریج سسٹم بہت اچھا مانا جاتا ہے، وہ بھی آج زیر آب تھا۔ اسلام آباد کے بہت سے ایسے علاقے تھے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایک فٹ بھی پانی کھڑا ہو، وہاں آج ہمیں گاڑیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ تو ہمیں یقیناً ہمارے یہ الارم بات چکا ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اس سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے پنجاب کے لیے اور سندھ کے لیے۔ یہ پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے اسٹوری کے آخر پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ اب اسلام آباد کی صورتحال سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ اسلام آباد ظاہر ہے ہمالیہ کا، جہاں سے ہمالیہ سٹارٹ ہوتی ہے اس کا بالکل پہلا سٹیپ جو ہے وہ مارگلہ کی پہاڑی ہیں۔ یعنی اگر آپ ہمالیہ کی طرف جانا شروع کرو تو آپ سب سے پہلے یہاں مارگلہ ہلز سے سٹارٹ کرو گے، پھر آہستہ آہستہ یہ جو پہاڑیاں ہیں وہ بڑھتی بڑھتی ہمالیہ میں کنورٹ ہو جائیں گی۔ تو اس کو اس کا فٹ سٹیپ کہا جاتا ہے ہمالیہ کا، مارگلہ کو۔ تو جب یہ شہر ڈیزائن کیا گیا تھا تو ایک گریک آرکیٹیکٹ تھا جس نے اس کو ساری سائٹ اس کی وزٹ کی تھی، یا جتنے دیہات تھے ان سب کو ریموو کیا تھا، پھر اس نے یہاں سے پانی کے چینلز کریٹ کیے تھے، اور اس نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کروایا تھا جو ہماری اسٹیٹ تھی کہ یہاں جہاں جہاں سے نالے گزر رہے ہیں اور جو قدرتی پانی کی گزرگاہیں ہیں ان کے راستے میں کوئی سیکٹر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا۔ آج سے آپ سمجھو کہ 75 سال پہلے جب یہ شہر ڈیزائن کیا گیا تھا، یا آج سے 65 سال پہلے جب اس شہر کے اندر آبادی شروع ہوئی تھی۔ بلکہ اس وقت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جنرل یحییٰ خان، آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جنرل یحییٰ خان جو پریزیڈنٹ رہے ہیں بعد میں، وہ سی ڈی اے کے پہلے چیئرمین تھے۔ اچھا۔ اور یہ اسلام آباد کا جو فیصلہ تھا وہ ایوب خان صاحب نے نہیں کیا تھا، جنرل یحییٰ خان نے کیا تھا۔ ایک پورا ایک بورڈ بنا تھا جس بورڈ میں یحییٰ خان صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، اور انہوں نے پورے پاکستان کی وزٹ کر کے پھر انہوں نے اس لوکیشن کو دیکھا تھا۔ اور جب اسلام آباد کا آغاز ہوا تو اس وقت ایوب خان صاحب نے دعوت دی تھی نہرو صاحب کو، جو نہرو صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے انڈیا کے، اور انہیں کہا تھا کہ ہم یہاں نیا کیپٹل بنا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا افتتاح کریں۔ اور نہرو صاحب یہاں آئے تھے شکر پڑیاں میں، اور انہوں نے پہلا پودا لگایا تھا اسلام آباد کے اندر۔ اور جب وہاں پہ بریفنگ ہو رہی تھی تو اس وقت نہرو صاحب وہاں کھڑے ہو کے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھیا یہاں تو پانی بہت آئے گا،
اس زمانے میں جب 1960 میں اس کی بنیاد رکھی جا رہی تو اس وقت وہ کہہ گئے تھے کہ بھیا ادھر پانی بہت آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر وہ جو آرکیٹیکٹ تھا اس نے پھر بریف کیا تھا کہ ہم نے پانی کے گزرگاہ یا پانی کی چینلز ہم نے کیسے کیسے بنائے ہوئے ہیں. بالکل یہ جو دریا سواں ہے یہاں سے جو پرانا گزرتا تھا اس کے راستے میں ظاہر ہے بہت زیادہ یہ جو ہماری لیک ہے نا یہاں پہ آپ کو پتا راول ہوگا لیک جو راول لیک. یہ راول لیک جو ہے یہ بنائی گئی تھی دریا سواں کے اوپر. یعنی یہاں سے مری کی سائڈ سے جو پانی آتا تھا کشمیر کی سائڈ سے جو پانی آتا تھا اور اس کے بعد دریا سواں میں جاتا تھا. دریا سواں پھر آگے جا کے دوسرے دریاؤں میں ملتا تھا. تو اس کے اوپر پھر یہ نہر یہ بنائی گئی جھیل بنائی گئی تاکہ اس کے اندر پانی سٹور کیا جائے اور پھر یہاں سے جو سپلز وے ہیں اس کے جب وہاں سے پانی نکلتا ہے پھر اس کے بعد سواں میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو واٹر چینلز ہیں یہاں پہ وہ سارے کے سارے اس طرح ڈیزائن کیے گئے تھے کہ سارے سواں ریور کے اندر جائیں اور وہاں سے پھر پانی آگے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بعد میں جب آبادی بڑھی تو اس میں کلائمیٹ چینج بھی آ گیا ہوا تھا. یہاں پہ بارشیں کم ہو گئی تھی بلکہ جب میں 92 میں یہاں اسلام آباد آیا تھا تو یہاں روز بارش ہوتی تھی اچھا. اور یہاں کوئی ایسی دکان نہیں تھی کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کے دروازے پہ چھتری نہ پڑی ہو اور لوگ گھر سے جب نکلتے تھے تو چھتریاں لے کے نکلتے تھے. ٹھیک ہے. رات کے وقت یہاں پہ ڈنڈے لے کے بھی نکلتے تھے کیونکہ سڑکوں کے اوپر سور بہت ہوتے تھے. اچھا. بہت زیادہ سور ہوتے تھے اندھا دھند تھے. یعنی وہ کہتے تھے دن میں یہاں سڑکوں پہ لوگ پھرتے ہیں اور رات کو سور پھرتے ہیں. اچھا. کئی لوگ کہتے ہیں دونوں وقتوں میں سور پھرتے ہیں. اس زمانے میں اس ٹائپ کی کہاوتیں بہت زیادہ تھے. مجھے مودی یاد آ رہا تھا میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کا یہ تھا کہ یہاں پہ رات کے وقت ٹریفک نہیں چلتی تھی 8 بجے کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑیاں ہٹ کر جاتی تھی سور کے ساتھ اور یہاں پہ بہت ایکسیڈنٹس ہوتے تھے. تو اس کے بعد رات کے وقت بالکل مکمل سناٹا ہوتا تھا. تو اس وقت کیونکہ بارشیں بہت ہوتی تھی اور پانی کے جو چینل سے نکلنے کے سب کو پتا تھا کہ کس سائڈ سے پانی جاتا ہے تو نالوں کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی آبادی نہیں بناتا تھا اپنا گھر نہیں بناتا تھا کوئی سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوئے تھے. بڑا دور دور تک جو پانی کے کیچمنٹ ایریاز ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر ظاہر آبادی کا ایک دم یہاں پہ یلغار ہوئی کیونکہ سیف سٹی تھا اور زیادہ میجر جو کنٹریبیوشن ہے 2 چیزوں کا ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد کی آبادی بڑھی. ایک تو جو کراچی کے حالات خراب ہوئے تو کراچی میں جتنے امیر لوگ تھے انہوں نے سب نے اسلام آباد کے اندر گھر بنا لیے اور وہ آئے اور یہاں پہ انہوں نے مہنگی پراپرٹیز خریدی کیونکہ ان کے لیے پیسہ میٹر نہیں کرتا تھا. تو یہاں پہ پراپرٹی کی پرائسز بہت بڑھ گئی. دوسرا جب 2007 میں یہاں دہشت گردی پھیلی خیبر پختونخوا میں ٹرائبل ایریا کے اندر تو وہاں پہ آپریشن شروع ہوا 2007 میں. آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ آپریشن شروع ہوا تو اس میں سے وہاں جو جتنے امیر لوگ تھے وہ سارے کے سارے اسلام آباد آ گئے. ٹھیک ہے. تو باقی جو رہی صحیح کسر تھی وہ فاٹا کے لوگوں نے آ کے پوری کر دی. انہوں نے پراپرٹی کو 4 گنا کر دیا. تو آج جو پراپرٹی مہنگی ہے اس وجہ سے تو پھر بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی اسلام آباد کے اندر. اتنی زیادہ ایکسپینشن ہوئی کہ پھر دائیں بائیں بہت ساری آبادیاں بن گئی. اس وقت تو بہت سارے سیکٹر ہیں اگر آپ دیکھیں ایئرپورٹ تک آپ کو آبادیاں نظر آتی ہیں لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں. تو جب آبادی پھیلی تو یہاں پہ ظاہر ہے بارشیں کم ہو گئی تھی. لوگوں نے سمجھا کہ اب بارش نہیں آئے گی تو لوگوں نے وہ جو دریا کے اور پانی کے جو گزرگاہیں تھیں ان سب کے اوپر انہوں نے گھر بنا لیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر پانی اکٹھا ہو رہا ہے. جب بھی یہاں پہ کلاؤڈ بسٹ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اسلام آباد کے اندر ایک ایمرجنسی سی نافذ ہو جاتی ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں سے پانی گزرنا تھا اس کے راستے میں ہم نے رکاوٹیں کھڑی کر دیں. تو اس وقت بھی E11 کے اندر بڑی بری حالت ہے اور جب بھی بارش ہوتی ہے تو E11 بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے ایک بڑا نالا گزرتا ہے اور شاہ لے دیتا ہے جو پرانا علاقہ ہے سارا. تو وہ سارا کا سارا جو مارگلا کی پہاڑیوں کا اس سائڈ کا سیکٹر کا پانی ہے نا وہ سارا E11 سے گزر کے آگے بڑھتا ہے اور جا کے نالا لئی میں گرتا ہے آگے. تو یہاں جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ کرائسس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہاؤسنگ اسکیمیں بنی ہوئی پرائیویٹ ہیں اور انہوں نے خیال نہیں رکھا ہوا بلکہ نالوں کے اندر انہوں نے گھر بنا دیے ہوئے ہیں. تو بہت تباہی اور بربادی آتی ہے اور گاڑیاں جو ڈوب جاتی ہیں لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو F11 ہے بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہاں پہ بھی ہمیشہ کیونکہ یہاں سے بھی گزر گئے ہیں پانی. G8 جو ایک نیا فینامنا ہے اس سے پہلے اتنا پانی نہیں آیا تھا جتنا G8 کے وقت اس وقت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائیورٹ ہو گئے وہ نالے شاید جہاں سے گزرنا ہوتا تھا وہ اس سائڈ پہ کٹ پانی نے مار لیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو G11 ہے اس کے اندر اربن فلڈنگ ہے اس وقت بہت. گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں لوگوں کی گھروں کے اندر بھی گھروں سے باہر بھی. اور پھر اس کے علاوہ I11 جو ہے اس کے اندر یہ سارا انڈسٹریل ایریا ہے اور کھلا میدان ہے. وہاں پہ زیادہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی. میٹرو کی طرف اگر آپ جائیں تو میٹرو ایک یہاں پہ سٹور ہے.
تو وہاں پہ بھی اس وقت بہت زیادہ پانی ہے. H8 جہاں پہ قبرستان وغیرہ ہے اور تعلیمی ادارے ہیں یہاں پہ, اور وہاں پہ بھی پانی اس وقت بہت زیادہ ہے. تو کلاؤڈ برسٹ تو نہیں ہوا کیونکہ محکمہ موسمیات یہ کہہ رہا ہے کہ 93 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. 93 ملی میٹر بارش کے ساتھ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوتا, یہ تو 100 کے بعد ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ پانی ہے. اب اگر یہ کلاؤڈ برسٹ بھی ہوتا تو خود آپ اندازہ لگاؤ کہ یہاں اسلام آباد کے اندر تو صورتحال بڑی خراب ہوتی. اب سے 4-5 گھنٹے پہلے اسلام آباد کا کوئی ایک بھی ایسا سیکٹر نہیں تھا, کوئی ایک بھی ایسی سڑک نہیں تھی جہاں پہ آپ کو خشک سڑک ملتی ہو, یہاں پہ پانی نہ ہو. تو گاڑیاں گلیوں کے اندر سے گزر کے مختلف سیکٹرز میں ابھی بھی پہنچی. ریڈ الرٹ ہے. ہمارے دوستوں میں کال ریڈ وغیرہ الرٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اسلام آباد والی سائڈ پہ آنا یا نہیں آنا, جو آؤٹ اسکرٹس میں رہتے ہیں. آؤٹ اسکرٹس پہ رہتے ہیں, کیونکہ بالکل وہ تو صحیح. ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے نا کہ اسلام آباد بھی ڈوب سکتا تو یہ بہت زیادہ یہاں پہ تباہی. اب جو پنجاب کی صورتحال ہے, 9 اضلاع کے اندر اس وقت ہائی الرٹ ہے. تمام ڈی سی اوز اور ان کے ساتھ سے ان کا سٹاف جو ہے وہ مشینریاں لے کے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر لاہور ہے, قصور ہے, اوکاڑا ہے, بھاول نگر ہے, پاک پتن ہے, بہاڑی ہے, لودھرا ہے, بھاول نگر, بہاولپور ہے, مظفر آباد, مظفر گڑھ ہے, معذرت چاہتا ہوں. تو یہ سارے علاقے جو نا بڑی اس میں تباہی اس وقت ہو رہی ہے. پھر جھنگ کے اندر ہیڈ تریمو جو اس کے اوپر بڑا پریشر ہے اس وقت. اب آج کی رات اگر گزر جائے تو جھنگ بچ جائے, اگر نہیں گزری تو یہ کام بہت خراب ہے. جنگ پہ ایک کیونکہ اور بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ نون لیگ نے اپنی مل بچانے کے لیے ڈائیورٹ کیا ہے پانی آبادیوں کی طرف, ایسا کچھ ہے؟ ویسے ہر بار یہ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا کہ جتنے جاگیردار ہیں, زمیندار ہیں, انہوں نے بند بنائے ہوئے ہیں. اور بند جو بنائے ہوئے ہیں نا وہ اپنی زمینیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے, اور بڑا پرانا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے پاکستان کے اندر. تو جب بھی بند توڑنے ہوتے ہیں تو آپ نے یا لیفٹ سائڈ کا توڑنا ہے یا رائٹ سائڈ کا توڑنا ہے. پانی سارے درمیان سے گزرنا ہے, دریا ہے تو دونوں سائڈوں پہ بند ہے, یہ بھی بند ہے, یہ بھی بند ہے. تو اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یہ توڑ دیں یا یہ توڑ دیں. تو اگر فرض کریں لیفٹ سائڈ پہ اگر فیصل صالح یاس صاحب کی زمین ہے, یا پھر اس کے بعد عابدہ حسین صاحبہ کی زمین ہے جھنگ میں, کچھ بڑی جاگیردار ہیں, یہی ہیں بڑے جاگیر ہیں, یہ نہیں. انہیں کے پاس دونوں کزنس بھی ہیں, یہ آپ کو پتا ہوگا. تو دوسری سائڈ پہ دیہات ہیں, غریب آدمی کے, تو ہمیشہ غریب آدمی کی سائڈ کا بند توڑا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ اس کی کوئی سے نہیں ہے, یا اس کے پاس کوئی ایک کٹھا ایسا رقبہ نہیں ہے کہ جس کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو. تو اس سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں. تو جنگ کی طرف اگر آئیں تو اس وقت 263 ایسے دیہات ہیں جو اس وقت زیر آب ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہاں سے ایک کرو آتا ہے اس کا دریا چناب کا, اور جہاں سے کرو آتا ہے تو وہاں سے اس کو بند کو توڑا گیا ہے. اور بند توڑنے سے جو 263 دیہات ہیں وہ سارے زیر آب آ گئے. اور اس سائڈ سے جو لیفٹ سائڈ والی سائڈ ہے جہاں پہ ان لوگوں کی زمینیں ہیں, تو ان سب کو بچا لیا گیا. اور ہر بار یہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ آج ہی ہو رہا ہے. اور شاید اس کے اندر یہ حکمت بھی ہو کہ اگر یہ لاس ہوگا تو زیادہ لاس ہوگا, اور کیونکہ رقبے بھی زیادہ ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں پہ مزارے بھی زیادہ ہیں, وہاں پہ فیکٹریز بھی زیادہ ہیں. تو اگر یہ گیا تو ایک ہی مرتبہ جائے گا. اور اس سائڈ پہ جو دیہات ہیں وہ فاصلے پہ پھیلے ہوئے ہیں. اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کسی کا ہو سکتا ہے کہ 2 ایکڑ کا, 10 ایکڑ کا, 15 ایکڑ کا نقصان ہو. تو اس سائڈ پہ 200-300 مربع لیکن گئے جو صاحب زمین اس پہ. کی تو کل جمع پونجی ہے نا, جس اس کا کی جو 10 ایکڑ ڈوب گیا وہ تو پورا سال وہ کیا کہتے کرے ہیں گا. ان سے پیسے لے کے ان کو دے دیں گے. لیکن بہرحال میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری پلاننگ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بار جو ہے بہاڑی کے اندر ہو, یا پھر آپ بہاول نگر کے اندر ہو, یا لاہور کے اندر ہو, یا اوکاڑا کے اندر ہو, تو آپ جاگیرداروں زمینداروں کو بچا لیں, اور غریب لوگ جو ان کو مروا دیا جائے. اس بیچارے کے پاس 2 ڈنگر ہے, وہ بھی بہ جاتے ہیں. تھوڑے سے 2, 4, 5, 10 ایکڑ زمین ہوتی ہے, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. مکان بھی اس کا گر جاتا ہے, جیسے کہ کچے کوٹھے گرے ہیں اس وجہ سے لوگ مرے ہیں. اس مرتبہ جتنی فلڈنگ ہوئی اس میں زیادہ تر لوگ وہ مرے جن کے کچے مکان تھے, ان کے اوپر ہی گر گئے, اور وہ بیچارے مر گئے. جن کے پکے تھے وہ چھتوں کے اوپر چڑھ گئے, وہ بچ گئے. تو اس سے آپ یہ فنامنا ہوتا ہے. تو اب یہ جو میاں نواز شریف صاحب کی شوگر ہے, فیملی کی شوگر ہے, رمضان شوگر مل اس کو کہتے ہیں, یہ بیسیکلی چنوٹ کی طرف ہے, یہ جھنگ کی طرف نہیں ہے. اور جھنگ چنوٹ روڈ جو ہے اس کے اوپر ہے یہ. اب وہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے جو بنائی تھی مل, وہ بڑی سمارٹلی بنائی ہے. وہ اس طرح ہے کہ ایک سائڈ سے دریا گزر رہا ہے, دریا کے ساتھ پھر آبادیاں ساری کی ساری, گاؤں ہے, دیہات ہے, اور اس کے پیچھے انہوں نے مل بنائی ہوئی ہے. یعنی اگر وہاں سے سیلاب آتا بھی ہے تو سب سے پہلے آبادیوں کو ہٹ کرے گا, اس کے بعد پھر ان کی جو مل ہے اس کی باری آئے گی. یہ بالکل دریا کے کنارے پہ انہوں نے نہیں بنائی. تو ٹھیک ہے. بڑا سمارٹ انہوں نے کھیلا ہے. بلکہ عابدہ حسین کی جو کتاب ہے نا اس کے اندر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ شوگر مل بنی کیسے تھی. انہوں نے کہا جی وہ میاں نواز شریف صاحب کو میں نے دعوت دی تھی, جب وہ آئے تو میری زمینیں دیکھ کے, جاگیریں دیکھ کے وہ بڑے حیران ہوئے. بلکہ انہوں نے کہا بھٹو صاحب بھی بڑے حیران ہوئے تھے. پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم بڑی جاگیردار ہو یا میں بڑی جاگیردار ہوں. تو بہرحال اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست رقبہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ شوگر مل کیوں نہیں لگاتے. تو اس نے کہا مجھے شوگر مل لگانے کی کیا ضرورت ہے, ویسے میرا اللہ کا بڑا کرم ہے, تو میں فیکٹری پہ بلیو نہیں کرتی. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگا لینی چاہیے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر اس علاقے کے اندر اچھا. رمضان شوگر مل لگائی تھی. رمضان ویسے جو ہے نا
میاں رمضان ان کے دادا کا نام تھا، اچھا میاں نواز شریف صاحب کا، میاں شریف صاحب کے والد کا نام جو تھا، اور وہ جاتی عمرہ جو اس وقت ایسٹ پنجاب کے اندر ہے، وہاں وہ حکیم تھے، حکمت کرتے تھے وہ. ٹھیک جی. ہے ٹھیک ہے چلیں اب چلتے ہیں جی اگلی سٹوری نیکسٹ سٹوری بھی افغانستان کے حوالے سے ہے کہ ایک زلزلہ آیا جو اسلام آباد اور اچھا، پنڈی یہاں یہ والوں نے بتا دیں کہ یہ خبر غلط ہے کہ انہوں نے رمضان شوگر مل کو بچانے کے لیے آپ بتانا نہیں چاہ رہے میں کیا کروں یعنی بند توڑ نہیں، بند نہیں ٹوٹا، اس کی وجہ یہ ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ ٹوٹے گا سب سے پہلے آبادی ہٹ ہوگی، پھر اس کے بعد اس سائڈ پہ جی آئے جو گا. صاحب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا نا اس کے مطابق یہ خبر واقعی فیک ہے. ویسے اس سے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے یا اس پہ بتایا ہے مریم نواز نے بھی اور ان کی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ واقعی ہی کوئی بند توڑ کے مطلب ان کی شوگر مل کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی، وہ نیچرلی ہی بچی ہوئی ہے اور یہ خبر واقعی غلط ہے. ٹھیک. یہ ہم آپ کو کلیریفائی کر رہے ہیں. اچھا اب نیکسٹ سٹوری جی افغانستان کے حوالے سے کل اسلام آباد میں ہم لوگوں نے بڑا زبردست قسم کا ایک جھٹکا محسوس کیا جو بعد میں ہمیں پتہ خوفناک، چلا. زبردست نہیں، ہاں خوفناک. نہیں زبردست سے مراد ہے کہ اس کا بہت زیادہ اسکیل آپ تھا، پہلے میں اس جی، لحاظ سے کہہ آپ رہا ہوں. شاندار بھی کہہ سکتے تھے اس کو، ویسے شاندار جھٹکا. چلے میں ڈیزاسٹر ہے اس کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہ رہا جی. بہت ہی خوفناک قسم کا جی ایک زلزلہ تھا یہاں پہ، جو یہاں پہ تو ہم اس کا ریکٹر اسکیل اتنا نہیں فیل کر سکے، لیکن بیسکلی یہ تھا افغانستان میں. اور افغانستان میں اب تک کی ڈیٹیلز کے مطابق جو کہ انکمپلیٹ ہیں، ڈیتھس بہت زیادہ ہو چکی ہیں، بہت سے غریب لوگ بھی وہاں پہ وفات پا چکے ہیں، زخمی بہت ہو چکے ہیں. لیکن اس کے حوالے سے جو ہمارا صوبہ کے پی ہے اس نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، ہم اسے سپورٹ بھی کریں گے اور یہ ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکچولی افغانستان میں ہوا کیا. اب زلزلہ جو ہے یہ جلال آباد کے قریب آیا تھا، ایپی سینٹر اس کا جلال آباد میں تھا، اور یہ صرف 8 کلومیٹر نیچے ڈیپتھ میں ہے. اور 8 کلومیٹر کا جو زلزلہ ہوتا ہے بڑا خوفناک ہوتا ہے. نہیں تو زمین کے اندر 200 کلومیٹر نیچے جا کے بھی زلزلے آتے ہیں، لیکن 8 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ بہت اوپر سے زمین ہلی ہے. اور وہاں پہ 4 ان کے صوبے ہیں جو جن میں بڑی تباہی آئی ہے افغانستان کے اندر. پھر اس کے جو جھٹکے ہیں وہ اسلام آباد تک فیل کیے گئے. اب وہاں پہ ظاہر انفراسٹرکچر ان کے پاس ہے نہیں، نہ مشینری ان کے پاس، نہ کوئی ریسکیو کے لیے ان کے پاس آرگنائزیشنز ہیں. اور وہاں پہ بہت برے حالات ہیں اس وقت، بلڈنگز گری ہوئی ہیں، لوگ ان کے اندر ہیں، ملبے میں دبے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے والا کوئی ہے نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ زخمی بہت زیادہ ہے وہاں. اور پھر زخمیوں کے لیے علاج معالجے کا کوئی وہاں پہ خاص بندوبست نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں. دوائیاں جتنی افغانستان کے اندر جاتی ہیں وہ پاکستان سے ہو کے جاتی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا. پاکستان سے دوائیاں وہاں پہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں، اور ساری دوائیاں جو امپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان سے. لیکن ان کی کوالٹی پاکستان کی کوالٹی سے بہتر ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اچھا اور وہاں پہ ملاوٹ شدہ دوائی جو ہے نا تصور بھی نہیں اس کا، اور اگر ہوگی تو وہ بندے کا سر اتار دیتے ہیں اچھا یا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے نا وہاں پہ دوائی یہاں سے بھی بہتر جاتی ہے، اچھا یہ ان کا ہے. تو بہرحال اس وقت ظاہر افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ انسان ہیں، مسلمان ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے زخمی ان کو بغیر ویزے کے یہاں پہ علاج کی سہولت دی جائے گی. ہاں یہ بہت اچھا اسمبلی میں قدم. بھی قرارداد اور میں پاس کی. گنڈا پور صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اس میں ساری پارٹیز نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے، اور بہت اچھا فیصلہ ہے. ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بلکہ اگر یہ علاج کے پی میں نہیں ہو سکتا اور آگے پنجاب میں ضرورت پڑتی ہے یا اسلام آباد میں ضرورت پڑتی ہے تو ان کو الاؤ کرنا چاہیے کہ اسلام آباد آ کے علاج کروائیں یا وہ پنجاب کے اندر علاج کروائیں. ٹھیک ہے اور امیڈیٹلی بارڈر کھول کے ان سب کی مدد کرنی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری کی طرف. گنڈا پور صاحب نے ایک اور بہت بڑا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. ایک نام آپ نے سنا ہوگا کالا باغ ڈیم. ہم بھی بچپن سے اس ڈیم کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بننا بہت امپورٹنٹ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر ہے، ایسے بالکل نہیں بننا چاہیے. البتہ ایک مصیبت ضرور ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو ایک پاکستان میں عذاب آ جاتا ہے. گنڈا پور صاحب نے حمایت کر دی ہے، کیوں کیا یہ پوری ڈیٹیل سے سٹوری بتا. اچھا، آپ اپنے بچپن کی باتیں کریں یہاں پہ، بلکہ جتنے بزرگ ہیں ہمارے ان کے بچپن کی بھی بات ہے. یہ جو پروجیکٹ تھا 1952 میں سٹارٹ ہوا تھا، 1952 میں. اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، کیونکہ دریا سندھ کے اوپر ایک بڑی زبردست قسم کی جگہ، ایک نیچرل ڈیم ہے. اس کے اندر تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے بڑا زبردست قسم کا ڈیم بن سکتا ہے. اور شاید آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ جب ورلڈ بینک نے یہاں پہ ڈیم بنانے شروع کیے تھے، اور یہ ڈیمز اس وقت بنے تھے جب سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا. سندھ طاس معاہدہ ہوا تو پاکستان کے اندر ڈیمز نہیں تھے، تو ورلڈ بینک نے کہا جی کہ کیونکہ آپ کے 3 دریا چلے گئے، 3 دریا آپ کے پاس ہیں، تو ہم یہاں پہ ڈیمز بنا کے دیں گے تاکہ آپ کو پانی کا کرائسس نہ ہو. تو یہ جو تربیلا ڈیم ہے اس سے پہلے کالا باغ ڈیم بننا تھا. اچھا اور باقاعدہ فیزیبلٹی تیار تھی، اور ورلڈ بینک نے پیسے دیے ہوئے تھے.
اور اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک نیچرل سا ڈیم ہے، اس میں کوئی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑی آسانی سے خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر ورلڈ بینک کے پیسے نہ بھی لگیں اور ورلڈ بینک چلا بھی جائے تو ہم اسے خود ہی بنا لیں گے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے تربیلا ڈیم بنوا لیتے ہیں اوکے، جو زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ تو وہ انہوں نے خود ہی گورنمنٹ نے کہا جی آپ تربیلا ڈیم بنا دیں، تو تربیلا ڈیم اس لیے بنا کہ کالا باغ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اگر یہ سارے گورے چلے بھی گئے تو ہم خود ہی بنا لیں گے، یہ کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ٹریجڈی پھر یہ ہوئی کہ جب وہ سروے ہونا شروع ہوا اس کا، تو انہوں نے اس وقت جو سرویئر آئے تھے، پاکستان گورے تھے، تو انہوں نے نشان لگانے شروع کیے۔ تو انہوں نے کے پی کے مختلف جو شہر تھے ان کے اندر انہوں نے نشان لگائے۔ تو ایک اوپر کا نشان ہوتا ہے، اس سے وہ میئر کرتے ہیں نیچے تک۔ تو جب اوپر نشان لگائے گھروں کے اوپر تو وہ چلے گئے کو 8-8 فٹ اوپر۔ ٹھیک تو ہے، اس سے یہاں پہ خبر گردش کرنے شروع ہو گئی کہ یہ جب ڈیم بنے گا تو یہ جو سارے شہر ہیں یہ سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، 8-8 فٹ تو شہر کے اندر پانی آ جائے گا۔ تو وہ پٹتے رہ گئے گورے کہ یار یہ ہم نے سروے کے لیے اور نشان لگائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پانی آئے گا۔ تو ٹھیک ہے، بس اس کے بعد پھر وہ چل سو چل، اور اتنا زیادہ متنازع ہو گیا، اور اے این پی اس وقت بڑی تگڑی جماعت تھی، اس کے بغیر گورنمنٹ نہیں بن سکتی تھی۔ تو پھر یہ ڈیلے ہوتا چلا گیا، پھنستا چلا گیا، نہ اس کو بھٹو صاحب ہاتھ لگا سکے، نہ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق لگا سکے کیونکہ انہیں بھی اے این پی کی ضرورت تھی۔ پھر اس کے بعد بھی جتنے سول گورنمنٹس بنی اس میں سے کوئی بھی انیشیٹو نہیں لے سکا، کیونکہ اے این پی دھمکی دیتی تھی، وہ کہتی تھی ٹھیک کہ ہے، جناب اگر آپ نے یہ کام کیا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ٹھیک تو ہے، ایک فساد کی خوف سے یا ایک پولیٹیکل اپرائزنگ کے خوف سے پھر گورنمنٹ اس کو ہمیشہ تھوڑا سا ڈسٹنس پہ پیدا کر رکھ دیتی تھی، اور اس سے پہ معاملہ بلکہ ایون جو میاں نواز شریف صاحب نے جب ایٹمی دھماکوں کی اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس وقت ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا میں کالا باغ بھی بناؤں گا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ قوم گرم ہے اس وقت، تو میں یہ کہوں گا تو یہ اس کو برداشت کر جائیں گے، ہضم کر جائیں گے۔ لیکن اس وقت بھی این پی نے کہا خبردار اگر آپ نے یہ کام کیا۔ تو یہ بہت کنٹروورشل ہو گیا ہوا ہے بہت معاملہ یہاں پہ، تو کئی بار مشینریاں جو ہیں وہ بڑی بڑی ختم ہو گئی، اس پہ کوئی بلین ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں۔ تو اب وہ لیٹ ہو گیا، اب یہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا، اب یہ اس کو بنانا فیزیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دریائے سندھ پہ پیچھے جاتے جائیں، اور جو دیامر بادشاہ وغیرہ بن رہے ہیں وہ اسی لیے بن رہے ہیں کہ آپ پیچھے جاتے جائیں، وہاں پہ بناتے جائیں ڈام، اس کا الٹرنیٹ کے طور پہ، اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بن رہے ہیں بہت زیادہ۔ ٹھیک اب ہے، یہ کالا بانگ جو ہے نا اسٹنٹ ہی چلایا گنڈا پور صاحب نے، کیونکہ فیزیبل نہیں ہے یہ، اور دوسرا یہ کہ بن بھی نہیں سکتا، اور اب اگر ہم اسے بنائیں بھی تو 10 سال چاہیے ہمیں، اوکے، اور پیسہ بھی بہت چاہیے، اور ورلڈ بینک پیسہ بھی ہمیں نہیں دے گا کیونکہ ان کے سارے فنڈ لیپس ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب اکیلے نہیں بنا سکتے، بڑا ڈیم جو ہوتا ہے وہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں بنا سکتی، یہ بھی ذہن میں رکھے، یہ انٹرنیشنل باڈیز ہوتی ہیں، یہ ورلڈ بینک وغیرہ جو بناتی وہ بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بغیر نہیں بن سکتے یہ ڈیمز، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو وہ گنڈا پور صاحب نے شوشہ چھوڑا کیوں ہے؟ ساکھا میں 60 صاحب جو پیسے جمع کر رہے تھے نا، ڈیم والے، تو ڈیم بابا جو تھے پیسے بہت اکٹھے کر رہے تھے اس وقت بھی، بلکہ ایک دوست ہے میرے انہوں نے 2 ارب روپیہ اکٹھا کر کے، بزنس مین ہے نا لاہور کے، وہ لے کے آ گئے چیک، اور انہوں نے کہا جی میں جمع کرانے لگا، میں کہا خدا خوفی کریں نہ جمع کروائیں، یہ ڈیم نہیں بننا۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ ڈیم ملک نہیں بناتا ہوتا، یہ ورلڈ باڈیز بناتی ہوتے، اچھا، کہ ورلڈ بینک آئے گا تو بنے گا، ویسے نہیں بنے گا۔ تو 2 ارب کدھر ہے پھر وہ؟ تو واپس لے گئے وہ، اور مجھے آج بھی دعائیں دیتے ہیں کہ یار تو نے بچا لیے پیسے میرے، یہ تو میرے تو گئے تھے۔ وہ دیکھیں پورا پروجیکٹ ہی بیٹھ گیا، نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکا، سکا، فیزیبل ہی نہیں تھا۔ ہو نہیں سکے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا سر، اس کا یہ ہے کہ اب یہ سٹنٹ ہے یہ گنڈا پور صاحب کی طرف سے، یہ ڈیم نہیں بن سکے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کی طرف، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی سرکار کو سمجھا ہوا ہے، گھنٹہ جب دل کرتا ہے بجاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور یہ روز کے بیافتے ان کا معمول ہے، صبح اٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور مودی صاحب کو بجاتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ بھارت نے پیروں میں پڑ کے منتیں کی ہیں۔ بھارت نے کہا جی کہ مائی باپ جو چاہیے لے لو، بس راضی ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں ہوا۔ یہ پوری سٹوری کیا ہے ڈیٹیل سے بتا۔ اب اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھنا ہو تو آپ کو اس کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور یہ کتابیں بڑی پرانی لکھی ہوئی اس نے۔ ایک کتاب کا نام ہی ٹرمپ ہے جو، اور اس وقت ٹرمپ صرف ایک بزنس مین تھا، آپ یہ سمجھیں کہ بس ہاؤسنگ اسکیمز چلا رہا تھا یا ہاؤسنگ کمپلیکسز چلاتا تھا، وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر تھا۔ وہ شروع سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیسہ بہت ضائع کر رہے ہیں، امریکہ پیسہ بہت ضائع کر رہا ہے، اور دوسرے ملک ہم سے فائدہ بہت اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں ڈرا کے یرکا کے پریشان کر کے ہم سے پیسے کھینچ لیتے ہیں، تو یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو ایک آپ دیکھ لیں اسے جو بیوروکریسی اس نے اپنی سیدھی کر دی، ساری کی ساری بیوروکریسی، جتنے پیسے خرچ ہو رہے تھے جو کبھی WHO کے اوپر ہو رہا ہے، کبھی کس پہ ہو رہا ہے، سارے بند کر دیے ہیں فنڈنگ اس نے۔ اس سے ان کی اپنی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ڈالر تگڑا ہو رہا ہے، ان کے پاس پیسے بہت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ٹیرف جو وہ کہتا ہے جی یہ تو لگے گا بیلنس ہوگا، توازن کے ساتھ ہوگا، جو چیزیں آپ ہم سے خرید رہے ہیں
ہم آپ سے اتنی چیزیں خریدیں گے یا آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ، کوئی بار بار کہتا ہے ٹریڈ کریں، ٹریڈ کریں. تو ٹریڈ تو بیلنس کا نام ہے نا، کچھ چیز دیں گے تو کچھ چیز لیں گے، بالکل. یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتے. تو ٹرمپ جو ہے نا وہ ظاہر ہے انڈیا بہت بڑا بینیفیشری تھا امریکہ کا. تو اس نے جب دیکھا کہ جی ہم تو کچھ نہیں کما رہے اور انڈیا بہت زیادہ کما رہا ہے اور ساتھ ہمیں آنکھیں بھی دکھاتا ہے، اور سیز فائر بھی میں نے اس کے کہنے پہ کیا اور کر بھی لیا، اس کے بعد یہ مکر بھی گیا. تو پاکستان جو ہے مجھے نوبل پرائز لے کے دے رہا ہے، وہ کہتا ہے جی مائی باپ آپ تو بڑا زبردست انسان ہے، اور یہ جو ہے میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا. 4 مرتبہ میں نے فون کیا اور اس نے فون مجھے نہیں کیا، اس کی ایسی طرح سے. تو اس نے ضد بنا لی ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ انڈیا کو بالکل رگڑ نہیں دے گا، اس کی ناک زمین کے ساتھ ان سے معافی نہیں منگوا لے گا یا اٹھک بیٹھک نہیں کروا لے گا، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. مسئلہ مودی کے ساتھ. مودی کے ساتھ ہے اب تو، ہر پوری اسٹیٹ کے ساتھ ہے اس کا، انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مودی جو ہے وہ اس ٹائم کار کیا تھا تو باقی لوگ کیوں سوئے ہوئے تھے، ان کو تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا. اس میں کوئی نہیں ہمارا ساتھ دے رہا. بلکہ مکیش امبانی، کیونکہ ان کا دوست ہے نا درمیان میں، مکیش امبانی ہے مودی صاحب اور ٹرمپ کے درمیان، وہ بڑی ٹرائی کر رہے ہیں سیٹلمنٹ کی، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اس کو ہے، ٹاٹا کو، ٹاٹا گروپ کو، اور ساتھ ساتھ ان کو مکیش امبانی کو. ابھی تو چوہے صاحب اس نے صفر کی پیشکش کر دی ہے کہ ٹیرف میں صفر کر دیتا ہوں، انڈیا نے کہا، لیکن وہ نے اس نے کہا اب ٹائم نہیں ہے. تو بڑی زبردست قسم کی ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی. وہ روز ایک ٹویٹ کر دیتا، اس کا کام یہ ہے کہ روز ایک ہوتا ہے تیلی لگا دینا، آگ لگا دینا، تو روز ایک لگا دیتا. مودی کو نے گھنٹہ بنا دیا ویسے سے، کوئی شک نہیں. جب بھی مودی صاحب وہاں جا کے پیوٹن کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ساتھ ساتھ چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ، شی پینگ کے ساتھ کھڑے ہو کے ہیں، شی جن پینگ کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جب ان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ، اور زبردستی ہاتھ پکڑتے ہیں، ساتھ ہی ادھر سے وہ ٹرمپ اسی لیے بھاگتا جب پہ ڈالتا جا کے ٹرمپ کو. اصل میں یہ ہے نا امیج بلڈنگ جو ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی امیج بلڈنگ ہے، یہ پراپر سائنس ہے. یہ بہت زیادہ، جب مودی گجرات کا سی ایم تھا نا، تو اس وقت اس نے ایک کمپنی ہائر کی تھی جس نے اسے بتایا تھا کہ آپ نے اپنا امیج ڈیولپ کیسے کرنا ہے. اور اس کے اندر یہ تھا کہ پاورفل امیج ہونا چاہیے. پاورفل امیج یہ ہوتا ہے کہ آپ جپا مار لیں بندے کو، ہاتھ پکڑ لیں اس کا، چھڑاتا رہے تب بھی نہ چھوڑیں آپ. اور اسی لیے دیکھیں وہ دور سے جب دروازہ کھلتا ہے نا، تو اس کی ایک کیمرہ مین ٹیم اس کی سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے دروازہ، اور وہیں سے بازو پھیلا لیتا ہے اس طرح، او مائی بردر مائی بردر مائی بردر، ٹرمپ مائی بردر ہیں، وہ اس طرح دور سے پھیلاتا ہے اور پھر آتا ہے اس طرح کر کے، اور یہ بڑی پاورفل طریقے سے آتا ہے. تو یہ اس نے پراپر امیج بلڈنگ جو ہے نا اس سے سیکھی ہے یہ. اور یہ سیکھی، اور اب دنیا بدل گئی ہوئی ہے. اب وہ دوسری طرف سے کولڈ شولڈر ملتا ہے تو اس کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ابھی بھی مسئلہ دیکھا تھا کہ وہ جب چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ ملنے جا رہا تھا تو اس نے ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، اندر دیکھا تو اس نے ہاتھ نیچے کیے ہوئے تھے. تو اب یہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہوئی ہے. جو صاحب یہ گورے جو ہیں اور چائنیز جو ہیں وہ تو اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ تو زیادہ ہاتھ ملاتے ہیں، یہ جپیاں شپیاں ڈالنا، یہ تو بڑا ہی ان کا کلوز ریلیشن شپ ہو تو وہ کرتے ہیں. مودی اپنی امیج بلڈنگ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ حرکتیں کرتا ہے کہ میری فرینکنس دیکھو کتنی زیادہ ہے، اور وہی حرکتیں اس نے شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی کی ہیں. نہیں، یہ پہلے اس کی چل جاتی تھی. مثلا یہ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ اس کی بڑی اچھی تھی. پھر جو برٹش پرائم منسٹر تھا اس کی بھی شکل دیکھنے والی تھی جب فرینچ پریزیڈنٹ کو اس نے جفا ڈالا ہوا تھا نا، اور کہہ رہا تھا سوشل میڈیا اور اسے پتہ نہیں کیا کچھ بولنے والا، کہ انگریزی کمزور ہے، ٹھیک ہے نا، اور اوپر سے اسے مذاق کر رہا ہے وہ بھی انگریزی میں. ٹھیک ہے، نہیں یہ نا جو گورا ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. یہ ذہن میں رکھو کہ گورا جو ہوتا ہے نا وہ ٹریڈر ہے، وہ بزنس مین ہے. اگر آپ اس کو بزنس دے رہے ہیں نا تو وہ بچ جائے گا آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ انڈیا کا واقعی کمال ہے کہ بہت بڑا بائر تھا، کوئی شک نہیں. دیکھیں نا دنیا میں سب سے زیادہ بوئنگ جہاز جو ہے وہ انڈیا خرید رہا ہے. تو جب آپ اس لیول پہ جا کے آپ خریدیں گے تو ڈیفینیٹلی دوسری سائڈ پہ آپ کا بڑا استقبال کیا جائے گا. لیکن پاکستان کا کمال یہ ہے کہ اس نے ایسی کوئی کرسی کے نیچے بم فٹ کیا اس کے کہ اب وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. جو انڈیا کا ایک پورا امیج تھا نا، وہ کوئی 1 گھنٹے کی جنگ نے ٹوٹل برباد کر دیا، 50 منٹ کی ٹو بی ایگزیکٹ. تو 50 منٹ کی جنگ نے بالکل مکمل طور پہ اس کو برباد کر کے رکھ دیا. چوہے صاحب یہی ٹاپک ہم ڈسکس بھی کرنا ہے ہم نے آگے. مجھے یہ بتائیے گا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی، خبریں دیکھی ہیں آپ نے، مودی صاحب بھی وہاں پہ گئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی گئے ہیں، دونوں کا آپ نے ویلکم دیکھا ہے. شہباز شریف صاحب کا وہاں رویہ دیکھا ہے، انٹرنیشنل جتنے بھی صدور تھے ان کے ساتھ، اور آپ نے مودی کا بھی رویہ دیکھا ہے. انڈیا اور پاکستان میں صرف ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ دونوں میں سے کسے پروٹوکول زیادہ ملا، امپورٹنس کسے زیادہ ملی، آپ کو کیا لگا؟ اب دیکھو یہ پاکستان
پاکستان نے اس میں بڑا ایکسل کیا ہے، کیونکہ آپ پاکستان کو 6 مہینے پہلے دیکھو، آپ 6 مہینے پہلے یہ تھا کہ جو عرب، جو ہمارے برادر اسلامی ملک تھے جن کی ہم حفاظت بھی کرتے ہیں، فوج ہماری لگی ہوئی وہاں پہ رائل فیملیز کی سپورٹ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، وہ بھی ہمیں لفٹ نہیں کرواتے تھے، بلکہ بڑی مزدار بات ہے کہ جتنے ایئر شوز ہوتے تھے اس کے اندر برادر اسلامی ملکوں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر، وہاں پہ پاکستان کی ایئر فورس کو بلایا نہیں جاتا تھا، وہ شامل ہی نہیں ہوتے تھے اس کے اندر. ایئر چیف کو بلا لیا جاتا تھا، لیکن وہاں پہ ایئر شو میں ہمارے جہاز نہیں جاتے تھے، ہمارے پائلٹس نہیں جاتے تھے. اور جب بھی دبئی یا قطر جاتے تھے تو وہی سمجھتے تھے کہ پیسے مانگنے کے لیے آئے، تو بڑے ڈسٹنس پہ تھی دنیا ہم سے. لیکن اس جنگ نے بڑا مین کردار ادا کیا. اب وہ ساری آئس بریک ہوئی ہے اور سب لوگ ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ مل بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان اب سینٹر سٹیج پہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں ماننا پڑے گا. اب یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر بھی آپ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب کی بڑا سواگت کیا انہوں نے، اور جس طرح چائنیز پریزیڈنٹ نے دیا، جس طرح طیب اردغان ان سے مل رہا ہے، جس طرح آذربائیجان کے پریزیڈنٹ ان سے مل رہے ہیں، جس طرح ملیشین پرائم منسٹر مل رہے ہیں. انڈونیشین آئے نہیں ہیں لیکن ملیشین پرائم منسٹر مل رہے ہیں. باقی جو ملک ہیں سب کے ساتھ بہت زیادہ اب تو باقاعدہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کہہ کے لگاتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں. ہاں مزے کی میں نے ڈفرنس دیکھا کہ مودی جو کر رہا ہے زبردستی کر رہا ہے، جو آپ نے ابھی مینشن بھی کیا کہ ہاتھ پکڑ کے زبردستی کھڑا ہوا، لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو وہاں پہ دیکھا گیا، لوگ شہباز شریف صاحب سے مذاق کر رہے ہیں، لوگ مذاق کر رہے ٹھیک ہیں، ہے، اور لوگ آ رہے واقعی ہیں. وہ لگ رہا ہے کہ جینون ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان شریف فیملی کو بہت عرصہ ہو گیا نا، 40 سال تو ظاہر ہے وہ کوریڈورز کے اندر ہے، کبھی اپوزیشن میں تھے، کبھی گورنمنٹ کے اندر رہے ہیں، کبھی اسالم میں تھے، کبھی ملک میں رہے ہیں، کبھی ملک سے باہر رہے. تو 40 سالوں میں آپ کے بہت سارے ریلیشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. آپ وہ دیکھو نا، آپ کی اپنی عمر کتنی ویسے نہیں بتاؤں گا. تو 20 سال سے تو آپ کے بھی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، تو اس کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو مل کے بڑے خوش ہوتے ہوں گے، آپ ان کو مل کے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اگر ایک فیملی لائم لائٹ میں ہو 40 سال سے تو گلوبلی ان کے تعلقات تو بن گئے ہوں گے. اب طیب اردغان جو ہے وہ دیکھ لیں پچھلے 25 سال سے مسلسل اقتدار میں ہے، اور اس سائڈ سے یہ شریف فیملی بھی اتنے اس سے زیادہ اس سے، تو اس کے ساتھ ایک اس کا اپنا دوستانہ بن گیا ہوا ان کا. اس سے سعودی رائل فیملی جو ہے انہی کے جو شہزادے ہوتے ہیں وہ بعد میں بادشاہ بنتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پرانا ریلیشن ہے. پھر ملیشین کے ساتھ ہے، پھر انڈونیشینز کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ ان کا جو سپین تھا نا اقتدار کا وہ بڑا چھوٹا ہے، تو وہ اس لیے ریلیشن، اگر وہ 10 15 20 سال کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا اس ریلیشن میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، بڑا اضافہ ہو جائے گا. سو فار سو یہ جو طیب اردغان نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، اس میں میاں نواز شریف کو یہاں پرائم منسٹر سے بلا کے بطور گواہ یہ انہوں نے بلایا تھا ان کو. انہوں نے اس کے نکاح نامے میں بطور گواہ میاں نواز شریف نے سائن کیے تھے. اوکے. تو اس حد تک کلوز ریلیشن تھے. اسی طرح جب یہ شریف فیملی گرفتار ہو گئی تو لیبنان کی حریری فیملی ان کو چھڑوانے کے لیے آئی، اور بل کلنٹن نے اس کے اوپر بڑا زور لگایا، سعودیز نے گارنٹی دی، تو لوگ آئے ان کے لیے. اس میں بھٹو صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو دیکھ لیں 4 5 ملک تھے، وہ ہر قسم کی آفر کر دی تھی انہوں نے. ایون جو سیرین تھے حافظ الاسد انہوں نے کہہ دیا، معمر قذافی نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی یہ جو عراق کے تھے اس وقت بادشاہ نہیں تھے، وہ جو ان کے پریزیڈنٹ تھے صدام حسین، انہوں نے کہہ دی. بڑے ملکوں نے اس وقت بھی آفر کی تھی، ایون ٹرکی نے بڑی آفر کی تھی. تو وہ ریلیشن آپ کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، تو یہ ریلیشننگ کا کمال ہے. تو میاں شہباز شریف صاحب ظاہر ہے اگر 1996 سے وہ پالیٹکس کے اندر ہیں تو اب آپ خود اندازہ لگاؤ کتنے سال ہو گئے ہیں اس کو. 30 سال تو ان کو اس طرح ہو گئے ہیں. چوہدری صاحب، ایک ان کا اپنا فیملی ریلیشن، اور سیکنڈلی پاکستان نے ریسنٹلی جو ارن کیا ہے وہ سب مل کے پاکستان کو پے بیک کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ پیوٹن کی خبر چل رہی ہے کہ جی وہ گزر رہے تھے اور میاں شہباز شریف نے ان کو آواز لگائی. یہ ایک لاہوری سٹائل ہے، یاد رکھنا، اس کو کہتے ہیں لاہوری سٹائل، اور یہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے بہت. میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لاہوری سٹائل میں نا سر، تو آپ نا ایک مرتبہ میں نا ابھی جونیئر جرنلسٹ تھا، کو بہت زیادہ نہیں، تو میں نیلسن منڈیلا سے ملنے گئی. اس طرح تھا کہ میں انگلینڈ گیا ہوا تھا اور وہاں نیلسن منڈیلا جو تھے نا وزٹ پہ آئے ہوئے تھے. تو مجھے پتہ چلا اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کو. تو وہ اب پریزیڈنٹ ہے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے اتنا زیادہ سٹاف ہے، تو میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. میں نے دور سے کہا کہ مسٹر منڈیلا آئی ایم فرام پاکستان. وہ رک گیا ایسے زور سے آواز ہے، یعنی پورے ہال میں صرف ایک ہی آواز گونجی. اچھا اس ایسے دیکھا، وہ ایک دم چل کے میری طرف آیا، اور میرا ہاتھ پکڑے کھڑا ہو گیا سر. تو اس کو کہتے ہیں لاہوری سٹائل. ٹھیک ہے کہ آپ انٹری ڈال دیں اس کے. لاہوری جو ہوتا ہے نا، آپ کبھی آپ دیکھیں ان کے جو تھیٹر ہوتے ہیں تو تھیٹر کے اندر نا ڈرامہ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، اچانک لاہوری کھڑا ہو کے بے کر دے تو سارے سب نے اس کی طرف دیکھیں. یہ لاہوری سٹائل ہے، شہباز شریف نے یہ لاہوری سٹائل ہے. اور شہباز شریف نے بڑا زبردست کیا اور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر فرض کرے پیوٹر وہاں سے گزر رہا ہے کیوں اگنور کرے یار پاکستان کو. نہیں وہ رکا ہے، آپ کو آواز لگانی پڑتی، لگائیں آپ.
وہ ہاتھ رکا پکڑا ہے, پکڑا ریسپیکٹفلی 2 قدم پیچھے آیا, پیچھے ہٹا شہباز شریف صاحب سے ملا ملا ہے, وارملی ملا, ہاں یہ نہیں کہ کوئی جان چھڑا لے. ملا. اور یہ بڑا یہ ہے اسٹائل ہے ایک زبردست کہ آپ پروٹوکول کو بریک کریں یار. پاکستان ہے بندہ پاس سے گزرا پیوٹن پتہ لگنا چاہیے پاکستانی. ہاں پتہ لگنا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے سارا. اور یہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی کرتی تھی, آپ کو پتا. ہاں وہ بڑی بڑی ایکسپرٹ تھی اس معاملے میں, انگیج کر لیتی, انگیج کر لیتی تھی. ہاں 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 وہ جاتے جاتے کہتے وٹ اے نائس ٹائی, جاتے جاتے اچھا بندہ رک جاتا تھا جو بھی ہے, اگر اگنور کر رہا تھا تو ان کے اندر بھی عادت تھی. بھٹو صاحب کے اندر بہت زیادہ, بھٹو صاحب کی انٹری بڑی زبردست ہوتی ہے, آپ ان کی کبھی بھی دیکھیں, وہ جو تقریر پھاڑ رہے ہیں نا, آپ ان کی انٹری دیکھیں اور پھر جانا دیکھیں بھٹو کا, وہ بہت وہ تو ایکسپرٹ تھا, اسٹائلش آدمی. ایکسپرٹ تھا اس چیز, ایکسپرٹ تھا, اس کی انٹری بڑی زبردست ہوتی ہے کسی بھی ہال کے اندر دروازہ کھول کے نا. اس پیوٹن بڑا ایکسپرٹ ہے اس چیز کا, اچھا پیوٹن بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے اس کا, کیونکہ کے جی بی کا ہیڈ رہا ہے نا سارا, بہت ایکسپرٹ ہے. آپ اس کو ٹھیک ہے, آپ ان کی دیکھیے, ویڈیو دیکھیے کبھی, ایک تو قد چھوٹا ہے اور بہت امپریسو پرسنالٹی نہیں ہے, لیکن جو اس کی انٹری ہوتی ہے بہت انٹری ہوتی ہے. ولادیمیر پیوٹن. ہاں پیوٹن, اس پیوٹن کی اچھا بات کر رہا ہوں میں. آپ دیکھیے کہ کبھی بھی کسی حال میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو شوز ہوتا ہے نا, اس کے نیچے انہوں نے میٹل لگائی ہوتی ہے, ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اچھا, ہاں بہت امپیکٹ کریٹ کرتا. امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. پچھلے دنوں آپ میں دیکھ رہا تھا ایک سعودی جو گئے تھے نا, میرا کراؤن پرنس گئے تھے شاید رشیا کے اندر, ماسکو میں ملنے کے لیے ان کو. تو ایک بڑا سا حال تھا یہ, ویسے نا وہ جو تھا نا فاشزم کا جو جس نے فاشسٹ پارٹی بنائی تھی, کیا نام تھا, میسولینی. یہ میسولینی نے ویسے ایجاد کیا تھا. میسولینی جو تھا نا وہ اٹالین تھا پریزیڈنٹ, تو اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے جو ایک اپنا روم تھا نا جہاں پہ وہ بیٹھتا تھا, تو اس روم وہ ایک پیلس تھا بڑا, اور پیلس کا بہت بڑا ہال تھا. اس ہال کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے ایک ٹیبل کے, اور اس کے اوپر اس کی چیئر ہوتی تھی. ٹھیک ہے, بندے کے لیے دروازہ کھولتا تھا بڑا, کوئی 30 فٹ اونچا دروازہ, تو دروازہ کھولتے تھے گارڈ, اور اس کے بعد بندہ آتا تھا تو ایک لمبا اس کو کراس کر کے نا میسولینی کے پاس جانا پڑتا تھا, اور میسولینی بس گھورتا رہتا تھا اس کو, اور وہاں قریب پہنچ کے لوگ گر جاتے تھے سامنے اس کے. اس کا اتنا گرینجر تھا وہ سارا. سیم اس طرح پیوٹن جو ہے اس کا بڑا گرینجر ہوتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی پرنس جو تھے جب گئے, تو جس طرح انہوں نے بڑا سا دروازہ کھولا, کونے میں جا کے پیوٹن کھڑا ہوا ہے, اور آدھا کلومیٹر بندے کو چھل کے وہاں جانا. تو یہ پیوٹن بھی اس معاملے میں بہت ایکسپرٹ ہے, انگیج کرتا ہے بالکل اس طرح کر کے. تو یہ تو ہیڈ آف اسٹیٹس کو کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک بندہ آپ کے قریب سے گزر رہا ہے بغیر نوٹس لیے. تو لہٰذا یہ انتہائی فضول تنقید ہے کہ آواز دے کے روکا گیا, یہ روکنا بہت ہے, فضول بات. اور روکنا چاہیے, میرا حال روکنا چاہیے. آپ کے گٹس ہونے چاہیے آپ کے اندر بس کہ بندہ ٹھیک ہے. روکے, اور آواز اتنی بھاری زبردست ہو رہی ہے, بندہ روکے. شہباز شریف صاحب نے سن لیا نا, اگلے تو انہوں نے آگے آگے روک لیا. نہیں کرنا چاہیے, اور آگے بھی ہو کے روکنا پڑتا تو روکیں آپ. ہے نا, آپ اپارچونٹی ہے کہ شنگھائی گئے ہیں, یہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے, لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, آپ سب کو چھوڑ کے آپ شنگھائی گئے, اور وہاں سے آپ منہ لٹکا کے واپس آ جائے. فائدہ انگیج کریں آپ, کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں ناظرین, چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کی طرف. بہت ہی امپورٹنٹ اسٹوری جی. لاسٹ اسٹوری ہے ہماری ٹک ٹاکرز کے حوالے سے. ہم کنفیوز ہیں جی, ٹک ٹاکرز کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے, ان کی کیا گائیڈ لائنز ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے. بس میں چودھری صاحب سے ہی پوچھتا ہوں کہ جو اسٹوری آپ کے پاس ہے اس سے آپ کو کیا ملتا ہے. وہ دیکھیں سامیہ حجاب, میں دن کو بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن انفارچونیٹلی نہیں کر سکا. ان کی ایک ویڈیو آئی ہے کہ حسن زاہد نام کا ایک لڑکا ہے, وہ 3 مہینے سے ان کو تنگ کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں ثنا یوسف نہیں بننا چاہتی, جس کو قتل کر دیا تھا ایک عمر حیات نام کے لڑکے نے یہاں اسلام آباد کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ خواتین پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے, اور ہمیشہ جو اچھی سوسائٹی وہی ہوتی ہے جس میں بچے اور خواتین پروٹیکٹڈ ہوں. اور اگر وہ ان کو پروٹیکشن ہے تو سوسائٹی اچھی ہوگی. جہاں پہ خواتین فریجائل ہیں, کمزور ہیں, باہر نکلتے ہوئے جھجکتی ہیں, ان کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں, ان کو سوسائٹی نہیں کہا جا سکتا. تو میں خواتین پرو ویمن ہوں, پرو لیڈی ہوں, میں لیڈیز ہوں اس لحاظ سے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ صرف ٹک ٹاکرز کے اوپر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اور بھی تو خواتین ہیں یہاں پہ, ان کا کیوں نہیں پیچھا کیا جاتا؟ میرا خیال ہے کہ ٹک ٹاکرز جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. تو دوسرا یہ کہ 3 مہینے سے اگر کوئی بندہ آپ کے پیچھے لگے, اس کا مطلب انگیجمنٹ ہے کہیں نہ کہیں. اور کیسے کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کا گھر ہے یا اس کا گھر ہے؟ تو جب آپ کے گھر بندہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کوئی انگیجمنٹ ہے. جس طرح کہ وہ ثنا کا جو ایشو تھا, ثنا یوسف کا, تو بات یہ پتہ چلا تھا کہ ان کے ریلیشن تھے پہلے, اور اس کے بعد جب ریلیشن بریک ہوا تو پھر اس کے بعد یہ سارا انسیڈنٹ ہوا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہیں اور آپ ٹک ٹاک پہ ہیں اور آپ کا ایڈریس بھی کسی نے لوکیٹ کر لی ہے, وہ بندہ پہنچ بھی رہا ہے, 3 مہینے پہنچ رہا ہے, اور اس حد تک وہ چلا گیا کہ موبائل چھین رہا ہے کہ آپ کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال. تو اس نے اتنا سمپل نہیں ہے. بہرحال اب انہوں نے شکایت کی ہے تو میرا خیال ہے پولیس کو کارروائی کرنی چاہیے. لیکن یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر گن چل رہا ہے نا, اس کے اوپر بھی کریکٹ آن ہونا چاہیے. اس نے پورا مارل فائبر پاکستان کا توڑ دیا ہوا ہے. اور اب بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف میک اپ کریں, ساتھ پیچھے گانے لگائیں, اور ٹک ٹاک کے اوپر کام چلا کے تو آپ 10 15 20 ہزار روپے
کما لیا کریں، وہاں سے 5 10 15 20 لاکھ روپے بھی کما لیں. ٹھیک تو ہے. اس نے مورل فائبر توڑ دیا. میری انفارمیشن یہ ہے کہ اکتوبر میں ویسے گورنمنٹ کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے سارے ٹک ٹاکرس میں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، چھوٹی عمر میں اگر آپ کو دولت اور شہرت مل جاتی ہے تو اسے ہینڈل کرنے کا طریقہ، اور پیرنٹس کا فرض یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں یا آ رہی ہیں تو آپ نے اسے گائیڈ کرنا ہے کہ اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور اگر کوئی لڑکا آپ کو تنگ کر رہا ہے تو پہلے ہی دن بتا دیں، 3 مہینے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.